لاہور میں کیا ہوا جناب؟ داتا دربار توسیع منصوبے کے تحت 30 سال سے قائم پرندہ مارکیٹ جو تھی، برڈز کی مارکیٹ تھی، وہ گرا دی گئی۔ دکانداروں نے الزام لگایا ہے کہ رات کے وقت دکانیں گرانے سے ان کے کئی قیمتی پرندے اور جانور بھی ملبے تلے آ کر مر گئے ہیں۔ اچھا، ڈپٹی کمشنر لاہور موسیٰ رضا اور ترجمان ایل ڈی اے نے اس الزام کی تردید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن سے قبل سامان اور پرندے بحفاظت منتقل کر دیے گئے تھے۔ لاہور کا علاقہ بھاٹی گیٹ، جہاں محکمہ اوقاف کی زمین پر 30 سال سے پرندہ مارکیٹ قائم تھی، اور جو مارکیٹ میں جن کی دکانیں تھیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بغیر نوٹس کے یہ دکانیں گرا دی گئی ہیں اور ان کے پرندے اور جانور وہاں پر موجود تھے اور ملبے تلے دب گئے۔ اب جب یہ ہوا سارا، یہ کارروائی ہوئی تجاوزات کے خلاف اور یہ خبر پھیلی، جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور اس میں بڑا کرٹیسزم بھی ہوا۔ ہمیں جوائن کیا ہے سمنا کمال نے لاہور سے، اور ان سے جانیں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے، اور ہمیں نادیہ حسین صاحب بھی جوائن کریں گی جو کہ فیمس ماڈل ہیں، ایکٹریس ہیں اور بہت زیادہ ووکل ہیں ان سارے معاملات کو لے کر۔ لیکن سب سے پہلے سمنا کمال کی طرف بڑھتے ہیں۔ سمنا، مجھے بتائیے کہ یہ کیسے ایل ڈی اے نے کارروائی کر دی ایسے موقع پر جہاں بہت زیادہ لوگ بات کرتے ہیں، سوشل میڈیا ہے اور پرندوں کے، جانوروں کے حقوق کی بات ہوتی ہے، تو کیا ایویڈنس کیا بتا رہا ہے، آئی وٹنس کیا بتا رہا ہے، دکانداروں کا کیا کہنا ہے اور انتظامیہ کیا کہہ رہی ہے؟ جی بالکل، دیکھیں جیسے کہ لاہور میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری ہے اور جہاں بھی تجاوزات نظر آتے ہیں اسے گرا دیا جاتا ہے، اور یہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ داتا دربار کے بالکل سامنے یہ پرندہ مارکیٹ ہے جو کہ 30 سال سے قائم کیے گئے ہے، اور یہ محکمہ اوقاف کی جو ہے یہ زمین تھی جسے پھر بعد میں 165 کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر دکانیں تھی۔ آپریشن کے بعد اسے جو ہے وہ مسمار کیا گیا، اور یہ آپریشن جو ہے بدھ کی رات کو جو ہے وہ ایل ڈی اے کی جانب سے کیا گیا، جبکہ ہماری یہاں جب دکانداروں سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ انہوں نے بغیر نوٹس کے جو ہے یہ گرینڈ آپریشن کیا ہے، اور جب بھی اس طرح کے آپریشنز ہوتے ہیں تو سب سے پہلے نوٹس دیا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اتنے دن آپ کے پاس ہے اور یہ جگہ جو ہے وہ آپ لوگ خالی کر دیں۔ لیکن جب یہاں پر یہ آپریشن ہوا تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر کافی زیادہ ویڈیوز گردش ہوئی جس میں یہ دکھایا گیا کہ ملبے تلے جو ہے کئی پرندے جو ہے وہ دب چکے ہیں، اور بعد میں جب ہم بھی موقع پر پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ کچھ مرے ہوئے پرندے ہمیں بھی یہاں ملبے تلے دکھائی دیے، نظر آئے۔ تو جب ہم نے دکانداروں سے بات کی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ انہوں نے آ کر اچانک آپریشن کیا، ہم نے ان کو روکنے کی بھی کوشش کی لیکن وہ نہیں رکے، اور انہوں نے تمام تر دکانوں کو جو ہے مسمار کر دیا۔ اور اسی طرح جب ٹیپا اور ایل ڈی اے سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ مسمار کرنے سے پہلے جو ہے ہم نے ان کو نوٹس دے دیے تھے، تمام تر پرندوں کو، جانوروں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا تھا۔ دکانیں خالی کروانے کے بعد جو ہے پھر ہم نے اس جگہ کو جو ہے وہ مسمار کیا، اور اب جو ہے اگر میرا کیمرہ مین زاہد آپ کو دکھا سکے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہاں پر کرینیں، ٹریکٹر یہاں پر موجود ہے، یہاں سے جو ہے تقریبا ہے، اور جو یہاں پر مرے ہوئے جانور موجود تھے، پرندے موجود تھے، انہیں اب تو ہٹا دیا گیا ہے اور اس زمین کو جو ہے وہ پلین کر دیا گیا ہے، اور ابھی بھی یہاں پر جو ہے وہ کام جاری ہے۔ یہ لاہور کی جو ہے سب سے پرانی پرندہ مارکیٹ تھی، اور یہاں پر دور دراز پرانی پرندہ مارکیٹ تھی جہاں پر یہ کارروائی کی گئی ہے تجاوزات کے خلاف آپریشن۔ بہت شکریہ سمنا، آپ نے ہمیں وقت دیا اور رپورٹ کیا۔ تجاوزات کے خلاف آپریشن اپنی جگہ، اس کو کوئی ظاہر اس کو سپورٹ ہی کرتے ہیں کیونکہ غیر قانونی تجاوزات ہوتی ہیں، اور اگر غیر قانونی تھی تو گرا دینی چاہیے تھی، لیکن ایک ایس او پی ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے، آپ نوٹس دیتے ہیں، آپ پہلے سیف کرتے ہیں، جانوروں کو وہاں سے نکالتے ہیں، لیکن یہاں پر ایویڈنس موجود ہے اور پھر آپ ڈینائی کر رہے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے نادیہ حسین صاحبہ نے۔ نادیہ صاحبہ گڈ مارننگ، ویلکم کرتے ہیں شو پر، کیسی ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک۔ جی مجھے بتائیں کہ یعنی اتنا ڈی سینسٹائز ہم ایز این انڈیویجول تو چھوڑیں، حکومتی سطح پر، انتظامیہ کی سطح پر ہمیں، اور آڈیسٹی دیکھیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈینائی کر رہے ہیں، یعنی ویڈیو ایویڈنس موجود ہے، ابھی ہم بھی دکھا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا، نوٹس بھی دیا ہے، بحفاظت بھی نکالا جانوروں کو۔ آپ کیا کہیں گی اس پر؟ نہیں بالکل بھی نہیں، نوٹس ضرور دیے گئے ہوں گے، موسٹ سرٹنلی یہ کوئی ڈینائی نہیں کر رہا ہے کہ نوٹس نہیں دیے گئے ہیں، لیکن اتنے اچھے نہیں ہیں کہ انہوں نے خود جو ہے وہ اتنی محنت کر کے اور سارے پرندے نکال کر، کیونکہ ظاہر ہے دکانوں کے اندر جو ہے وہ تالے بھی لگے ہوئے ہوں گے، سو ہاؤ آر دے سپوز ٹو ریچ آل دوز اسٹورز، اینڈ وہ کیسے کھول کر، اور ان کے پاس اتنا مطلب نہ صرف وہاں پہ پرندے تھے، وہاں پہ کتے بلیاں ہوں گے، وہاں پہ جو ہے وہ اور زیادہ ایگزوٹک قسم کی بھی اینیملز ہوں گے، آئی ایم پریٹی شیور۔
کہ جو کس طریقے سے ان لوگوں نے منتقل کیا ہوگا, کس کا جانور کہاں پہ, کون سا جانور, اور وہ کتنے کیجز میں, اور وہ کیسے اٹھا کے لے کے گئے ہیں. یہ اٹس امپاسبل, مطلب یہ بالکل امپاسبل سی چیز ہے کہ اتنے زیادہ پرندے یا اتنے زیادہ جانور انہوں نے خود جو ہیں وہ کہیں اور منتقل کیے ہیں. تو ایک تو مالی نقصان بھی نادیہ صاحبہ, نہ مالی نقصان بھی ہوا, جانی نقصان بھی ہوا, انٹرنیشنلی ہمارا جو پرسیپشن بنا وہ بھی آپ کو پتا ہے کیا بنا ہوگا. تو آپ کیا یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ یا تو شروع سے ہی ہماری ایسا تربیت کا حصہ نہیں ہے, ہماری نارمز کا کوئی حصہ نہیں ہے کہ حکومتی سطح پر اس طرح کے کام ہو جاتے ہیں, اس پر آپ کیا کہیں گی؟ جی بالکل وہی مسئلہ ہے. یہ بھلے نوٹسز دیے گئے ہوں, بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نوٹسز دیے کہ جی ان کو دکانداروں کو بولا کہ جی آپ ہٹائیں یہاں پہ, لیکن بھلے وہ بلڈوزرز کے ساتھ باہر آ جاتے, لیکن اس طریقے سے بلڈوزر کر دینا, ان جانوروں سمیت بلڈوزر کر دینا, اگر وہاں پہ ایک بھی جانور موجود تھا تو آپ نے جانتے بوجھتے وہ جانور جو ہیں وہ آپ نے اس کو کچل دیا. یہاں پہ آف کورس ہم تو جانتے کہ جی انسانوں کی تو بالکل بھی جو ہے نا وہ زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے, لیکن جانور, مطلب جانور تو بے زبان ہے, وہ اس نے کیا یہاں اس کی غلطی ہے. لیکن ہمارے یہاں کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہی ہے کہ جی کتے کو جو ہے وہ پتھر بھی مارو, اور بلی کو جو ہے وہ اگر تنگ کر رہی ہے تو اٹھا کے چھت سے پھینک دو اس کو. دس از آور سک مینٹالٹی کہ ہم لوگ کو بالکل بھی کسی قسم کا, خاص طور پہ بے زبانوں کے لیے کسی قسم کی بھی کوئی ہمدردی بالکل بھی نہیں. اور دیکھیں زیادہ اس میں کنسرن ہم اس لیے ہے کہ انڈیویجول کی سطح پر تو لوگوں کی اپنی اپنی ظاہر تربیت کا حصہ ہوتا ہے, وہ نہیں ہوتے بہت سے لوگوں کو جانوروں کے لیے, لیکن جب انتظامیہ کی سطح پر, ایڈمنسٹریشن کی سطح پر اس طرح کے اقدامات کیے جائے تو یہ obviously a point of concern. بالکل آف کورس لائک آئی سیڈ کہ یہ مطلب کہ یہ انتظامیہ 100% آئی ہوگی باہر, اور 100% انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ہاں جی ابھی تک انہوں نے خالی نہیں کیا, نوٹسز دینے کے باوجود خالی نہیں کیا ہے. لیکن اگر وہ آ کے بلڈوزر وہاں پہ لگا کے کھڑے بھی ہو جاتے, there has to be, خاص طور پہ جہاں پہ بے زبان ایک جاندار چیز کی بات آتی ہے تو مطلب آپ بالکل جانتے بوجھتے اس طریقے سے کسی چیز کا قتل کر دینا is just. اور دیکھیں اس کا یہ بھی پہلو ہے نا نادیہ صاحبہ, آپ تو یعنی آپ کی فیلڈ جو ہے, ہم کہتے ہیں کہ بھئی میوزک اور آرٹ اور ڈراما یہ سب کچھ انٹرٹینمنٹ, یہ آپ کا پازیٹیو امیج پورٹری کرتا ہے, اور آپ دکھاتے ہیں کہ بھئی ہم ایک ٹالرنس سے بھرپور معاشرہ ہے, اکوموڈیٹو ہے, ہم یہاں پر ہارمنی ہے. تو دیکھیں یہ بھی اس کا کتنا نیگیٹو پہلو ہے کہ انٹرنیشنلی میسج کیا جا رہا ہے آپ کے ملک کا. دیکھیں انٹرنیشنلی تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا امیج جو ہے نا بد سے بدتر ہی ہوتا جا رہا ہے, اور ان چیزوں کی وجہ سے اور زیادہ جو ہے نا ہمارا ایک بہت ہی گھٹیا اور بے حس قسم کا ہمارا امیج جا رہا ہے. اینڈ آنیسٹلی آئی فیل دیٹ وی ریئلی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ. مطلب کہ جو انتظامیہ لیول پہ یا گورنمنٹ لیول پہ جو ہماری جو پرسپشن ہے دنیا کے سامنے, وہ کیا پرسپشن جاری ہے, ہم کس قسم کی قوم جو ہے وہ لوگوں کو دکھانا چاہ رہے ہیں, ہم ایسے لوگ ہیں, ہم آنریبل لوگ ہیں, ہم نہیں ہیں, ہم کسی کی قدر کرتے ہیں, ہم انسانی یا کوئی کسی جاندار کی جان کی قدر کرتے ہیں. اور یہاں تو دیکھیں غلطی بھی تسلیم نہیں کی جا رہی نا. ایک تو ویسے ہی آپ دیکھیں اس کا کمپنسیشن کیا ہو سکتا ہے, ایک جان کا کمپنسیشن کیا ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی irreparable لاس آپ نے کر دیا, اور پھر آپ یو آر ان اے اسٹیٹ آف ڈینائل, آپ کہہ رہے ایسا ہوا ہی نہیں ہے. بالکل like I'm saying کہ just absolute zoned out ایک ہے بالکل complete جیسا میں نے کہا کہ بالکل گھٹیا اور بے حس قسم کا ایٹیٹیوڈ ہے کہ چوری سینہ زوری والی چیز ہے کہ بھی غلط کام کرنا ہے, اور غلط کام مطلب یہ غلط کام چوری والا کام نہیں, غلط کام اس کے آپ نے
लाखों रुपए के जो परिंदे हैं या जो जानवर, अगर वो जानवर, अगर उसकी 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 सिर्फ उसकी कीमत ये नहीं है कि हाँ जी वो तोता कितना महंगा था, वो 4 लाख का तोता था, वो 5 लाख का तोता था, वो उस तोते की जान भी थी। वो इमोशनल अटैचमेंट, वो एसोसिएशन उसके बारे से। अच्छा नाज़िर साहब, ये तो इस पर तो हमने बात कर ही ली, लेकिन आजकल जो ये सारे सोशल मीडिया की वजह से जो बड़े मामलात ख़राब हो रहे हैं, अभी सबा कमर के बारे में एक जर्नलिस्ट ने बात कर दी और फिर उन्होंने उनको नोटिस भी दे दिया। आप भी यू हैव बीन थ्रू ऑल दिस, मैंने वो जो पूरा मामलात सारे, तो क्या कहेंगे, कोई इसका कोई कवानीन, कोई ऐसी रेगुलेशंस बननी चाहिए कि आप उठते वन सिंगल डे यू वोक अप और आप यू स्टार्टेड डिफेमिंग स्टार्स हमारे और सारी चीजें, ये कैसे रुकेगा सिलसिला? मुझे तो लगता है कि ये बिल्कुल जो है वो सबा ने सही कदम उठाया है। जिस किस्म की बातें उसके बारे में हुई और अब सब, बल्कि सबा ने जो है वो और लोगों के बारे में भी पॉइंट आउट किया है कि वो जो इंसान है, उन्होंने जो है मैं खालिद फिजा अली के बारे में भी बोला है, उसने सना यूसुफ जो इनफैक्ट मर गई है बच्ची, उसके बारे में भी बोला है, और भी एक दो लोग हैं जिनके बारे में गलत चीजें बोली हैं। और जिस धड़ल्ले से बोलिए, मुझे इस चीज की हैरत है, इस चीज की मुझे हैरत है कि हाउ इज इट पॉसिबल कि समबडी जो कि आप इतने करीबी भी, अगर किसी के इतने कोई रिश्तेदार, कोई बहुत ही आप करीबी किसी के दोस्त होंगे, तब भी जो है वो आप इस किस्म की घटिया किस्म की बातें किसी और के बारे में नहीं करेंगे। आई मीन इट इज अनबिलीवेबल, अगेन ओनली फॉर क्लिक बेट, ओनली फॉर व्यूज, only to become controversial, only कि जी to stay relevant, कि जी मुझे जो है वो पता है और मेरे से ये खबरें आप जो है वो जान सकते हैं और मेरे से ये डिस्कशन करें। It is just ridiculous, this sense of validation या this sense of ये क्या है, एक relevant और in रहने के लिए इस किस्म की बकवासें लोगों के बारे में करना, it is unbelievable, unthinkable। कोई दोस्त तो कभी भी मर के नहीं करेगा और दुश्मन भी जना वो, मुझे लगता है कि 1000 दफा सोचना चाहिए, दुश्मन को भी 1000 दफा सोचेगा इस किस्म की घटिया बात। और मुझे बताएं नाज़िर साहब, आपने ऑब्जर्व की टेंडेंसी है क्या, दोनों एक्सट्रीम्स है ना, एक तो इन्होंने बगैर किसी एविडेंस के बात कर दी और वो क्लिक बेट के लिए जो कुछ भी, लेकिन एक तरफ आपके एक्टर्स में भी लोग कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं, जैसे जाहिद अहमद की स्टेटमेंट अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, फिर उन्होंने उस पर अपॉलॉजी भी की है, लेकिन वो कंडीशनल सी कुछ अपॉलॉजी मुझे लगी। उन्होंने पहले तो कह दिया कि सोशल मीडिया जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, तो ये भी तो एक एक्सट्रीम है ना। यहाँ से भी आपकी तरफ से जो मीडिया के लोग हैं वो किसी भी सूरत अकोमोडेट करने को तैयार नहीं है, वो सोशल मीडिया को गार्बेज समझते हैं, वो कहते हैं क्रैप है, ये कोई कंटेंट नहीं है, तो ये भी तो जरा एक एक्सट्रीम है ना। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो तो एक ही इंसान था ना जिसने इस किस्म की बात कही। इट वाज नॉट रियली पर्टिकुलरली टारगेटिंग वन पर्सन, उसने किसी का नाम लेकर तो कुछ ऐसी बात नहीं कही ना। इवन दो कि जो उसने बोला वो गलत बोला फॉर श्योर, क्योंकि इस तरीके से आप ओवर एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट आपने दे दी कि हाँ जी कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं वो जहन्नुमी हैं, तो ये तो बिल्कुल ब्लैंकेट स्टेटमेंट देना इज अनथिंकेबल कि आप किस तरीके से जो ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे कि आपने हर कंटेंट क्रिएटर को जहन्नुमी बना दिया, लेकिन पिन पॉइंट करके किसी एक इंसान के बारे में इस किस्म की बात नहीं कही। यहाँ तो पिन पॉइंट करके एक इंसान के बारे में इस तरीके से बात कर रहे हैं और इतने धड़ल्ले से और इतने कॉन्फिडेंस से, और आई मीन जिस किस्म की बातें, जिस किस्म का लहजा, जिस किस्म का कॉन्फिडेंस इस किस्म की बात करने से पहले, इट इज अनबिलीवेबल कि आप इस किस्म की बात, और वो भी सबा के बारे में जो बात बोली है, वो तो बड़ी आसानी से ये कह दिया कि हाँ जी जो जर्नलिस्ट था जिसने ये बात बोली वो तो जर्नलिस्ट भी मर गया है। अब अगर आप जर्नलिस्ट की, एक मरे हुए जर्नलिस्ट की ऐसी आप बात कह रहे हैं, तो वो भी तो एक गलत बात है ना कि हम तो कहते हैं कि इंसान की जो है वो गुनाहों को जो है वो नहीं खोदना चाहिए। आपने उस मरे हुए जर्नलिस्ट की बात सही थी, गलत थी, क्या थी, लेकिन एक गलत बात थी
چاہے وہ صحیح بھی ہو، لیکن آپ نے کیونکہ اب وہ انسان مر گیا ہے، اب کوئی اس کی جو ہے نا وہ تحقیق نہیں ہو سکتی ہے. آپ نے اس بندے کو کوٹ کر کے بولا ہاں جی یہ اس نے بولے ایسی بات، وہ تو میرا بہت قریبی دوست تھا، اس نے ایسی بات بولی ہے. صحیح. اچھا اب تھوڑا سا یہ تو بہت ایکسٹریم پہ ظاہر بیانات، کراچی اور لاہور کی بھی ایک چلتی رہتی ہے نا، تو وہ بھی ذرا میں نے کہا آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاؤں میں کہ آپ کا ویو پوائنٹ کیا ہے اس پر. بھائی صبا قمر نے انٹرویو میں کہہ دیا کہ کراچی کے بارے میں کوئی بات ہوئی، چاہے وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ کر دیا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کراچی میں وہ رہنا نہیں چاہتے، انہیں لاہور انہیں پسند ہے، انہیں اسلام آباد پسند ہے. تو آپ کی کیا پریفرنس ہے؟ دیکھیں آئی تھنک ہوم از ہوم نو میٹر واٹ. آئی کین نیور لیو ان لاہور، کیونکہ وہ والا جو ہے نا ایک وہ گھر والی جو فیل ہے وہ نہیں آتی ہے. ایک اونرشپ والی فیل ہے، گھر والی فیل. آپ ایک شہر سے جڑے ہوئے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ہاں یار یہ جو بھی ہے شہر اچھا ہے، برا ہے، گندا ہے، جیسا بھی ہے ہم لوگ اپنے گھروں میں رہتے ہیں اور ہم لوگوں کو پتا ہے کہ بھی ہمارا اپنا جو گھر ہوتا ہے ہمیں اپنے گھر کی مینٹیننس کرنی ہوتی ہے، اور ہمیں جو ہے وہ اس کا پینٹ اور اس کا گٹر بھی صاف کروانا ہوتا ہے، اور وہ ساری چیزیں کرنی ہوتی ہے تاکہ ہمارے اپنے جو گھر ہیں وہ رہنے کے قابل رہے. پینٹ بھی کرانا ہے، لکڑی کا کام بھی کرانا ہے، کبھی دیمک لگ جاتی ہے، تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. سو آف کورس ہمیں مینٹیننس اپنے گھر کی کرنی ہے، لیکن سیم وے جب آپ کسی جگہ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اینڈ دیٹس یور ہوم، یو ریئلی کانٹ تھنک کہ آپ اس طریقے سے کسی اور شہر میں چلے جائیں. میں تو صرف لاہور کی بات ہی کری ہوں، میں تو نہ اسلام آباد، نہ ملتان، نہ سیالکوٹ، نہ گجرانوالہ، نہ نیو یارک، نہ لنڈن، نہ کہیں اور ملک میں جو ہے وہ میں رہ سکتی ہوں، کیونکہ اگین آئی مین پاکستان از ہوم، کراچی از ہوم. لیکن جہاں پہ میرا اپنا گھر اگر گندا ہو رہا ہے اور میرے اپنے گھر کو مینٹیننس کی نیڈ ہے اور میرے اپنے گھر میں پرابلمز ہیں، تو میں ان پرابلمز کو فیس کروں گی اور میں ان پرابلمز کے بارے میں بات بھی کروں گی کہ ہاں جی بالکل یہ پرابلم ہے، یہ یہاں پہ مجھے یہ دشواری آ رہی ہے. جہاں پہ ہم پہلے بھی بہت دفعہ میں بول چکی ہوں، دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم، میں بہت دفعہ بول چکی ہوں خاص طور پہ کراچی سے ریلیٹڈ، کہ کراچی جو ہے وہ ایک بہت ہی اٹس ناٹ جسٹ کہ جی ہوا کی وجہ سے بدبودار ہے، نہیں، ہوا کی وجہ سے صرف بدبودار نہیں ہے. یس بدبودار اگر سمندر کی ہوا کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن کچرا اتنا ہے کہ اس وجہ سے بدبودار ہے. جب کچرے کا جو ہے وہ صحیح طریقے سے اس کی پراپر مینجمنٹ نہیں ہے اور کچرے کے ڈھیر ہر طرف پڑے ہوئے ہیں، اور اب تو اور زیادہ کچرا جو ہے وہ پھیل رہا ہے اور اڑ رہا ہے، اور اٹس جسٹ انبلیویبل. بہت کام بھی ہو رہا ہے، بہت کوشش ہو رہی ہے کراچی کو صحیح کرنے کی، لیکن دیٹس واٹ آئی لائک اباؤٹ یو. آپ بہت ہی مطلب آپ کا جو ویو پوائنٹ ہے کھل کے آپ بیان کرتی ہے، اور یہی اچھا لگا. بہت شکریہ نادیہ صاحبہ، آپ نے وقت دیا.